السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جاری کیے گئے لیٹسٹ نوٹم نے اس وقت گلوبل ڈیفنس سرکلز میں نئی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ پہلے جہاں ایئر اسپیس ریسٹرکشن صرف 1000 کلومیٹر کے دائرے تک تھی، وہیں اب اس میں حیران کن طور پر توسیع کر کے فاصلہ 750 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ کچھ آبزرورز کا خیال ہے کہ شاید یہ ایریا دو الگ میزائل ٹیسٹ کو ملا کر بنایا گیا ہو، لیکن ملٹری اسٹریٹجی کے مطابق میزائل ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہی ریلوے ٹریک پر ایک وقت میں دو ہائی سپیڈ ٹرینز ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں چلائی جا سکتی، ورنہ ٹکراؤ یا سگنل سسٹم مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈیفنس سائنٹسٹ کبھی بھی اتنے سینسیٹیو روٹ پر دو مختلف میزائل ٹیسٹ ایک ساتھ نہیں کرتے، اس لیے یہ پورا زون صرف ایک ہی پاورفل میزائل کی ٹیسٹنگ کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے، جس کا رخ زمین سے گہرے سمندر کی طرف ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کا وہ کون سا مسٹیریس ویپن ہے جو 1750 کلومیٹر کے اس وسیع ایریا میں فٹ بیٹھتا ہے۔ اس رینج بریکٹ کو دیکھتے ہی سب سے پہلا خیال ہمارے نیوکلیئر ڈیفنس کے اہم ستون شاہین 1 الفا بیلسٹک میزائل کا آتا ہے۔ مئی کے مہینے کی بارڈر ٹینشن کے بعد سے ہی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یعنی SPD نے کوئی بڑا ٹیسٹ نہیں کیا۔ دشمن پر اپنی دھاک برقرار رکھنے کے لیے ایسے ٹریننگ لانچز ضروری ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو پیغام ملے کہ پاکستان کا نیوکلیئر امبریلا ہر وقت ایکٹیو اور آپریشنل ہے۔ لیکن اس نیوکلیئر پہلو کے ساتھ ایک دوسرا بہت اہم اینگل آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا بھی ہے، جو پچھلے کچھ عرصے سے اپنے کنونشنل ویپنز کو غیر معمولی رفتار سے اپ گریڈ کر رہی ہے۔ اس فورس کا اگلا شاہکار فتح 5 ویپن سسٹم ہے، جس کی موجودگی کی تصدیق خود پاک فوج کے سینئر آفیشلز کر چکے ہیں، مگر اسے ابھی تک آفیشلی پبلک نہیں کیا گیا۔ پہلے ڈیفنس ایکسپرٹس کا اندازہ تھا کہ فتح 5 کی رینج لگ بھگ 1000 کلومیٹر ہوگی، لیکن اس نئے الرٹ نے ان تمام اندازوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب قوی امکانات ہیں کہ یہ ٹیسٹ فتح 5 کی اس حقیقی اور تباہ کن رینج کو ویریفائی کرنے کے لیے ہو رہا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر میزائلز کی جنریشن کا سائنٹیفک چارٹ دیکھا جائے تو یہ دنیا بھر کا کامن پرنسپل ہے کہ ہر نئے ماڈل کے ساتھ رینج میں صرف معمولی نہیں بلکہ بڑا جمپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کی ہسٹری دیکھیں تو نصر سے شاہین 1 تک رینج کا اضافہ دھیما تھا، لیکن غوری کے بعد شاہین 3 اور ابابیل تک یہ رینج یکدم 1500 سے 2700 کلومیٹر پلس ہو گئی۔ بالکل یہی پیٹرن آرمی راکٹ فورس کمانڈ میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر فتح 4 کی رینج 750 کلومیٹر تھی تو فتح 5 کو صرف 1000 کلومیٹر تک محدود سمجھنا بڑی بھول ہوگی۔ اس کی اصل رینج 1200 سے 1500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ ملٹری سائنس کا اصول ہے کہ کوئی بھی ملک بلا وجہ درجنوں الگ میزائل سروس میں نہیں رکھتا، کیونکہ زیادہ ماڈل سپلائی چین اور لاجسٹکس کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فتح 5 کے فوراً بعد اب فتح 6 کے پروجیکٹ پر بھی ڈیفنس سرکلز میں سنجیدہ بحث شروع ہو چکی ہے۔ یہ سسٹم فتح 5 کی اسٹریٹجک رینج سے بھی آگے کی چیز ہوگا اور دشمن کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو کنونشنل وار میں مزید کم کر دے گا۔ بھارت کی جیوگرافیکل پوزیشن بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس لیے پاکستان کو فتح 5 اور مستقبل کے فتح 6 جیسے کنونشنل ویپن کی ضرورت ہے جو نیوکلیئر وار شروع کیے بغیر دشمن کے دور دراز ملٹری بیسز کو کنونشنل میزائل سے نشانہ بنا سکیں۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھا جائے تو فتح 4 سے فتح 5 اور پھر فتح 6 تک کا یہ روڈ میپ ایک بڑا اسٹریٹجک لیپ نظر آتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد پاک فوج کی پریس ریلیز اس نئے ڈیفنس فریم ورک کو مزید واضح کرے گی۔ ناظرین، آپ کے خیال میں جس طرح دشمن اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو بڑھا رہا ہے، کیا پاکستان کو فتح 5 کے بعد فتح 6 پروجیکٹ پر کام تیز کر دینا چاہیے یا موجودہ رینج ہی دشمن کو پریشر میں رکھنے کے لیے کافی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔